سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے، پھر دوش پر ابر چشم تر آیا ہے، پھر جوش پر ابر چشم تر آیا ہے، کیا خوب نصیب ہے عزاداروں کے، کیا خوب نصیب ہے عزاداروں کے، فرزند رسول ان کے گھر آیا ہے، پھر چاند محرم کا سورہ فاتحہ۔ حسب سابق اور تعمیل حکم میں اے چاند کربلا کے، اے چاند کربلا کے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر،
خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زغرا کے ہیں یہ پیارے، تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، حر اور حبیب جیسے جاں باز اور احبا مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے مارے گئے یہیں پر، بے دردیو ستم سے مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے، اے چاند اس سرزمین پہ گزرا سرور پائے بھی صدمہ، سینے پا کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، پانی پلانے لائے ایک مغلقہ کو سرور کی عذب حرملا نے، تیرے ستم لگا کے گردن چھدی پسر کی، بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے، جب سر بری دلاشے پھر یہ بھی تو نے دیکھا، وہ غم رسیدہ بچی سینے پا سو رہی تھی، بے سر پہ در سے لپٹے، بازو بندھے یہیں پر
پہلے پہل حرم کے اس سرزمین سے نکلے، سجاد سر جھکائے، اے چاند کربلا کے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلاة پڑھ محمد وآل محمد پر۔ محترم عزاداران سید الشہداء، 1445 ہجری کا محرم شروع ہو چکا۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جب اس کا چاند نمودار ہوتا ہے تو دنیا کے گوش و کنار میں فاطمہ کے مظلوم لال کا عزاخانہ سج جاتا ہے، بلکہ اس چاند کو دیکھتے ہی ہر مومن کا دل سید الشہداء کا عزاخانہ بن جاتا ہے۔ البتہ یہ بات عرض کر دوں کہ حسین ابن علی پر گریہ، حسین ابن علی کی عزاداری کسی زمان اور مکان میں مقید نہیں کی جا سکتی، کسی زمانے کی محتاج نہیں ہے، کسی مکان کی محتاج نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عزادار عزاخانہ ہوگا تو رونا آئے گا، ورنہ رونا نہیں آئے گا۔ فلاں عزاخانے میں اگر مجلس ہوگی تو گریہ ہوگا ورنہ گریہ نہیں ہوگا، فلاں وقت اگر حسین کا ذکر ہوگا تو گریہ ہوگا ورنہ گریہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں جانے گا۔ سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں کہ انا قتیل العبرہ، انا قتیل العبرہ، میں آنسوؤں کا شہید ہوں۔ اب اس کی دو تفسیر بیان کی ہے علماء نے، ایک تو وہی ہے کہ جو آگے والا جملہ بیان ہو رہا ہے، انا قتیل العبرہ، میں آنسوؤں کا شہید ہوں، لا یذکرنی مؤمن الا استعبرہ، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ زمانے کی قید نہیں ہے، مکان کی قید نہیں ہے، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرتا۔ جب حسین ابن علی کی یاد آ جائے مومن کی آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔
لہذا یہ خاص جو محرم کے ایام ہیں ان کا تو بہرحال ایک خاص تقدس ہے، ایک خاص عزاداری کے عنوان سے، لیکن یہ جو محرم ہماری طرف آیا ہے، اس محرم میں ایسا کیا ہوا؟ کیوں بھلا ہم ہر سال حسین ابن علی کی عزاداری مناتے ہیں؟ کیوں ہر سال گریہ کرتے ہیں؟ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان المحرم شہر کان اہل الجاہلیت یحرمون القتال فیہ، محرم وہ مہینہ تھا کہ جس میں جاہلیت کے لوگ، زمانہ جاہلیت کے لوگ، اسلام سے پہلے کے لوگ، وہ بھی اس مہینے میں خون بہانے کو حرام سمجھتے تھے، جاہل تھے، لیکن محرم کا تقدس یہ تھا کہ اس مہینے میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، اس مہینے میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو مولا پھر کیا ہوا؟ فَاسْتُحِلَّتْ فِيهِ دِمَاؤُنَا، اس مہینے میں فاطمہ کے لال کے خون بہانے کو حلال سمجھا گیا، ہمارے خون بہانے کو اس مہینے میں حلال شمار کیا گیا۔ وَحُتِكَتْ فِيهِ حُرْمَتُنَا، اس مہینے میں ہماری حرمت کو پامال کیا گیا۔ وَسُبِيَ فِيهِ ذَرَارِيُّنَا وَنِسَاؤُنَا، اس مہینے میں ہمارے بچوں کو قیدی بنایا گیا، ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ اب بڑے بھولے بھالے مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شیعہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، ایک کی چال لگا کر بیان کرتے ہیں، بھلا وہ جو امام حسین کے مخالف تھے، جو بھی تھے بہرحال تھے تو مسلمان، لہذا ان کو معلوم تھا کہ رسول خدا کی گھرانے کی عورتیں ہیں، رسول کی نواسیاں ہیں، لہذا وہ کیسے ان کی چادروں کو چھین سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں مان لیا جائے، مان لیا کہ انہوں نے کسی چادر کو نہیں چھینا، مان لیا جائے کہ خیموں کو آگ نہیں لگائی گئی، مان لیا جائے کہ کوئی چیز نہیں لوٹی گئی، اتنا تو آپ مانتے ہیں نا کہ کربلا سے قیدی بنا کر لے جایا گیا، یہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ کربلا سے قیدی بنا کر لے جایا گیا کوفہ، اور پھر کوفہ سے شام، اتنا تو آپ مانیں گے نا؟ چاہے آپ یہ کہیں کہ بڑے احترام سے لے جایا گیا، مان لیا جائے بڑے احترام سے لے جایا گیا، لیکن خود قیدی کا عنوان رسول خدا کی نواسی پر، کسی غیرت مند مجمع میں اگر کہا جائے کہ رسول خدا کی نواسی کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، کوئی غیرت مند مسلمان یہ سننے کو گوارا کرے گا کہ اس کے کانوں میں یہ صدا پڑے کہ رسول کی نواسیوں کو، رسول کے گھرانے والوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے؟ ہُتِكَتْ فِيهِ حُرْمَتُنَا، ہماری حرمت کو پامال کیا گیا۔ یعنی اگر مان لیا جائے کچھ بھی نہیں ہوا، کم از کم قیدی تو بنایا گیا، یہ قیدی بنانا ہی حرمت کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ رسول زادیاں تھیں، رسول اللہ کے گھرانے والے تھے، کس کو حق پہنچتا ہے کہ ان کو قیدی بنایا جائے؟ سُبِيَ فِيهِ ذَرَارِيُّنَا وَنِسَاؤُنَا، اس مہینے میں ہمارے بچوں کو قیدی بنایا گیا، ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ وَأُضْرِمَتِ النِّيرَانُ فِي مَضَارِبِنَا، اس مہینے میں ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ وَانْتُهِبَ مَا فِيهَا مِنْ ثِقْلِنَا، صرف آگ نہیں لگائی گئی، آگ لگانے کے بعد جو ہمارا مال و اسباب تھا وہ اس مہینے میں لوٹ لیا گیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ آٹھویں امام۔ کہا کہ اس محرم میں یہ سارے کام ہوئے اور ایک دو پہر میں یہ سارے کام ہو گئے،
صبح عاشور جو جنگ شروع ہوئی اس کا اختتام کس پر ہوا؟ نہ صرف بچوں کو ذبح کرنے پر، نہ صرف آل رسول کے گلوں کو کاٹنے پر، خیموں کو جلانے پر، بچیوں کو قیدی بنانے پر، عورتوں کو قیدی بنانے پر۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تُرْعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمۃ فینا فی امرنا، ہمارے برابر ہمارے متعلق جو رسول اللہ کی حرمت تھی اس حرمت کی رعایت نہیں کی گئی۔ یعنی اگر مان لیا جائے کہ حسین ابن علی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باغی تھے، لیکن کون تھے؟ رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے؟ کون تھے؟ علی ابن ابی طالب کے بیٹے نہیں تھے؟ رسول اللہ کے لخت جگر فاطمہ الزہرا کے فرزند نہیں تھے؟ کیا ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا؟ وَلَمْ تُرْعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمۃ فی امرنا۔ پھر امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ان یوم الحسین اقرح جفوننا۔ عجیب جملہ ہے عزیزان گرامی، کوئی حسین پر کتنا گریہ کرے گا، کتنا گریہ کرے گا؟ حسین ابن علی پر کتنا گریہ کرے کوئی؟ آپ اور میں مجلس میں آئے ہیں، انشاءاللہ 2 مہینے 8 دن ہم حسین کا غم منائیں گے، لیکن کتنا گریہ کریں گے؟ آپ دن میں کتنی مجلس کر لیں گے؟ 2 4 6؟ ہر مجلس میں کتنا گریہ ہوگا؟ 10 منٹ 15 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ 8ویں امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان یوم الحسین اقرح جفوننا، حسین کے دل نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا ہے۔ یعنی انسان کتنا گریہ کرے کہ انسان کی پلکیں زخمی ہو جائیں۔ ان یوم الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا، ہماری آنکھوں سے اشکوں کے سمندر کو جاری کر دیا ہے۔ 6 امام کی روایت ہے کہ 4,000 ملک شعث غبر عند قبر الحسین، 4000 ملائکہ ہیں سید الشہداء کی قبر پر۔ کس حالت میں ہیں؟ شعث غبر، ان کے بال پریشان ہیں، وہ خاک آلود ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ نہ تسبیح کرتے ہیں، نہ تقدیس کرتے ہیں، نہ قیام کرتے ہیں، نہ رکوع کرتے ہیں، نہ سجود کرتے ہیں۔ کیا کام ہے؟ یبکونہ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک حسین کو روتے رہیں گے، قیامت تک حسین کو روتے رہیں گے۔ عجیب ذات ہے حسین ابن علی، اور عجیب غم ہے حسین ابن علی کا۔ یعنی شاید دنیا کی واحد شخصیت ہے کہ جس کی ولادت سے پہلے بھی اس پر گریہ ہوا، ولادت کے وقت بھی گریہ ہوا، شہادت پر بھی گریہ ہوا، اور شہادت کے بعد قیامت تک گریہ ہوتا رہے گا۔ نہ صرف قیامت تک بلکہ روز محشر حسین کی مجلس برپا ہوگی۔ اور مجلس کون برپا کرے گا؟ کہ جب ندا دی جائے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا لو، اپنے سروں کو نیچے جھکا لو۔ کہا کیوں؟ قد جاءت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، سروں کو نیچے جھکا لو، صلی اللہ علیہ محمد۔ رسول اللہ کی بیٹی حسین کی ماں فاطمہ تشریف لا رہی ہیں، اور جیسے ہی فاطمہ تشریف لائیں گی، روایت کہتی ہے کہ اولین اور آخرین میں سے کوئی نہیں ہوگا جو اپنے سر کو جھکا لے گا۔ یعنی یہ فاطمہ کا احترام ہے کہ آدم کا سر جھکا ہوا ہے، موسیٰ کا سر جھکا ہوا ہے، عیسیٰ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، موسیٰ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، اولین اور آخرین میں سے ہر شخص کی نظریں جھکی ہوئی ہیں احترام سیدہ میں۔ اور محشر میں آ کے بی بی کیا کہیں گی؟ اپنے بچے کا خون آلود کرتا ایک مرتبہ
خدا کی بارگاہ میں کہیں گی کہ خدایا میرے بچے کو کس جرم میں قتل کیا گیا. اس کرتے کا بلند ہونا ہوگا کہ تمام اہل محشر گریہ وزاری میں مصروف ہو جائے گا. تو ولادت کے وقت بھی گریہ ہے، شہادت کے وقت بھی گریہ ہے، اور محشر میں بھی گریہ ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ ان یوم الحسین اقرح جفوننا. پھر فرماتے ہیں کہ فعلی مثل الحسین فلیبکی الباکون. پس رونے والوں کو حسین جیسی شخصیت پر رونا چاہیے، گریہ کرنا چاہیے. یہ گریہ خود مطلوب ہے عزیزان گرامی، یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے مجلس کی. یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اصل مجلس مصائب ہے، مصائب سید الشہداء، یہ اصل مجلس ہے. باقی جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ سید الشہداء کے صدقے میں ہوتا ہے، سید الشہداء کی برکت سے ہوتا ہے. عقائد بیان ہوتے ہیں، احکام بیان ہوتے ہیں، شریعت بیان ہوتی ہے، دین بیان ہوتا ہے، سب سید الشہداء کی برکت سے ہوتا ہے. اس لیے کہ سید الشہداء کی ذات گرامی عین شریعت ہے، سید الشہداء کی ذات گرامی عین دین ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دین ایک الگ چیز ہے، امام حسین ایک الگ چیز ہے، نہیں، عین دین ہے، عین شریعت ہے. لہذا جہاں حسین کا ذکر ہوگا وہاں شریعت اور دین کا ذکر ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل مجلس جسے مجلس کہا جاتا ہے وہ مصائب ہے. آپ دیکھ لیجئے سیرت ائمہ اطہار میں کیا ملتا ہے. آنے والا آتا ہے، امام کہتے ہیں کہ تجھے کچھ شعر کہنا آتے ہیں؟ کہاں ابن رسول اللہ کچھ شعر کہنے آتے ہیں؟ کہا ہمارے جد کا مرثیہ پڑھا. کمیت اسدی اہل بیت اطہار کا شاعر ہے، شعر کہتا جاتا ہے، امام گریہ فرماتے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اور دیگر شعراء کا بھی حال یہی ہے. امام یہ نہیں کہتے کہ دیکھو آئے ہو کوئی اہتمام ہوگا، خاص اہتمام ہوگا، نہیں، نہ محرم نہ سفر کا بھی انتظار نہیں ہوتا. کہا کہ آئے ہو کچھ شعر کہہ سکتے ہو، ہمارے جد کے مصائب میں مرثیہ پڑھو. کیا ہوا؟ شام سے جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تو بشیر ابن حزلم سے کیا کہا چوتھے امام نے؟ رحم اللہ اباک کان شاعرن. اے بشیر اللہ تیرے باپ پر رحم کرے، وہ شاعر تھا، کیا تجھے بھی کوئی شعر کہنا آتے ہیں؟ بشیر نے کہا ہاں مولا کچھ شعر کہہ لیتا ہوں. کہا جا مدینے میں داخل ہو اور میرے باپ کا مرثیہ پڑھ. بشیر مدینے میں داخل ہوتا ہے مسجد نبوی میں، اور ایک مرتبہ اشعار کہتا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا. اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. قتل الحسین بکربلا. حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا. کس طریقے سے قتل کیا گیا؟ کہ حسین کا جسم کربلا کی سرزمین پر پڑا رہا، والرأس منہ علی القناۃ یدار، اور حسین کا سر نیزے کے اوپر گلی گلی کوچا کوچا پھرایا گیا. حجرکم علی اللہ. اصل مجلس عزیزان گرامی حسین ابن علی کے مصائب ہیں، حسین ابن علی پر گریہ ہے. فرمایا کہ فعلی مثل الحسین فلیبکی الباکون. حسین ابن علی پر رونے والوں کو رونا چاہیے. اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا وکانت الکعبۃ تغلب علیہ حتی یمضی منہ 10 ایام. جب بھی محرم کا مہینہ آتا تھا میرے بابا کو کوئی ہنستا ہوا نہیں پاتا تھا. ساتویں امام کا، ساتویں امام کو میرے بابا کو کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا. وکانت الکعبۃ تغلب علیہ، ہر دن جو گزرتا جاتا تھا میرے بابا کے غم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ محرم کے 10 دن گزر جاتے تھے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَوْمَ مُصِيبَتِهِ وَحُزْنِهِ وَبُكَائِهِ. جب عاشور کا دن آتا تھا تو عاشور کا دن میرے بابا کے بکا کا دن ہوتا تھا، گریے کا دن ہوتا تھا، غم کا دن ہوتا تھا. حضرات گرامی، یہ کوئی عام غم نہیں ہے
یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کربلا کا ایک واقعہ رونما ہوا تھا 1400 سال پہلے. ایک انسیڈنٹ نہیں ہے, ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے, کوئی حادثہ نہیں ہے. جیسے عام حادثے ہوتے ہیں, بہت سے ہمارے کچھ افراد ہیں جو کربلا کے واقعے کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں, جو مسلمان افراد ہیں, کہ گویا جس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سید الشہداء اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں کچھ چور اچکے مل گئے, کچھ ڈاکو مل گئے, انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا. یعنی کربلا کو ایک حادثے کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک حادثہ رونما ہوا, ختم ہو گئی بات. لہذا آج بھی ہمیں حدیثیں سنائی جاتی ہیں کہ میت کا غم 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. بھائی تمہاری میت کا غم 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ حسین ابن علی ہے. اصل سارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے حسین میں اور دیگر میتوں میں کوئی فرق ہی نہیں کیا. جیسے ایک عام میت ہے انسان, ایک عام انسان مرتا ہے, نعوذ باللہ ایسے ہی ایک حسین شہید ہو گئے, بس ختم ہو گئی بات. لہذا واقعہ کربلا کو نہیں سمجھا گیا. یہ خون جو بہایا گیا یہ کوئی عام خون نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ چند ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور حسین ابن علی کو قتل کر دیا. یہ خون کون سا خون ہے؟ ثار اللہ, اللہ کا خون ہے. اس خون کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے. یہ کوئی عام خون نہیں بہا کربلا میں. یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہوا کہ آپ کہیں 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا, آپ کب تک اس کو روتے رہیں گے؟ جب تک زندہ ہیں روتے رہیں گے, اور مرنے کے بعد بھی روتے رہیں گے. مسئلہ یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں جتنی احادیث اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی, ان تمام احادیث کو فضائل کے باب میں ڈال دیا گیا, مناقب کے باب میں ڈال دیا گیا. یعنی فقط فضیلت کی نگاہ سے دیکھا گیا, مناقب کی نگاہ سے دیکھا گیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان حدیثوں کی جو زبان تھی, جو لسان تھی, وہ فقط لسان فضیلت نہیں تھی, فقط منقبت بیان نہیں ہو رہی تھی, فقط فضیلت بیان نہیں ہو رہی تھی, بلکہ لسان حجیت تھی. یعنی کیا مطلب, بچوں کے سمجھانے کے لیے عرض کر دوں, لسان حجیت کا کیا مطلب ہے. دیکھیے, ایک مرتبہ آپ کے سامنے حدیث آتی ہے کہ سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یہ حدیث فقط فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ جب خندق کے وقت جناب سلمان نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائیں, تمام انصار و مہاجرین خندق کھودنے لگے. تو اب جب دن کا اختتام ہوا اور کہا کہ کس نے کتنی خندقیں کھودی ہیں, تو انصار کہتے تھے کہ یا رسول اللہ, فقط ہماری خندقوں کا حساب نہیں کیجیے گا, ہمارے ساتھ سلمان کو بھی ملائیے. اور مہاجرین کہتے تھے کہ یا رسول اللہ, فقط ہماری خندق کا حساب نہیں کیجیے گا, ہمارے ساتھ جو سلمان نے خندق کھودی ہیں وہ بھی ہمارے حساب میں ڈالیے. یعنی مہاجرین سلمان کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے تھے, انصار سلمان کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے تھے. اس موقع پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت, سلمان نہ انصار میں سے نہ مہاجرین میں سے, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. محمد والے محمد اور بھی کئی ایک موقع پر یہ حدیث اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی. لیکن یہ حدیث فقط فضیلت ہے. اس حدیث کی بنیاد پر نہ جناب سلمان کی اطاعت واجب ہے, نہ ان کی معصیت حرام ہے. حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے, حجت کا مطلب یہ ہے کہ جب حجت خدا نے آپ کے سامنے آ جائے تو اس کی اطاعت واجب ہے. حجت کا مطلب یہ ہے, اور اس کی معصیت حرام ہے. اب نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں حجت خدا کی. لیکن اس حدیث میں کہا کہ سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے, فقط فضیلت ہے, اس میں کوئی حجیت نہیں ہے, کوئی حجیت نہیں ہے اس میں.
لیکن جب کہا جا رہا ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو اب کوئی فقط یہ نہ کہے کہ اس میں فقط فضیلت ہے، فقط منقبت ہے. یہ فقط منقبت نہیں ہے، یہ فقط فضیلت، اگرچہ کہ اس میں فضیلت پوشیدہ ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو حجت خدا ہے وہ سب سے افضل ہونا چاہیے. اپنے زمانے میں دیگر عام انسانوں کے نسبت سب سے افضل ہونا چاہیے حجت خدا کو. اس میں فضیلت پوشیدہ ہے، لیکن فقط فضیلت کو نہ ڈھونڈیے، فقط منقبت کو نہ دیکھیے. جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما آذاہا، جو چیز فاطمہ کو اذیت پہنچاتی ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے، وَيَسُرُّنِي مَا أَسَرَّهَا، جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے. اب آپ اس حدیث سے کیا نتیجہ لیں گے؟ کہیں گے کہ فقط فضیلت ہے، فقط منقبت ہے. سیدۃ نساء العالمین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اسی طریقے کی بے بہا احادیث جو اہل بیت اطہار کی شان میں بیان ہوئی ہیں. اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اب اس سے کیا سمجھیں گی کہ فقط فضیلت ہے یا نہیں حجیت بیان ہو رہی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. اگر اس حسین منی وانا من الحسین کو سمجھ لیا جاتا تو حسین کا سر نیزے پہ نہ چڑھتا، لیکن مسئلہ ہے کہ نہیں سمجھا گیا. حسین منی وانا من الحسین مشہور و معروف حدیث ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے، صحیح ترین کتابوں میں نقل ہوا ہے. صحیح ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند ابن احمد ابن حنبل، سیر اعلام النبلاء، ذہبی کی مجموع الزوائد، یہاں تک کہ البانی سے زیادہ کوئی متعصب شخص نہیں ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں متعلق. اس نے 2 کتابیں لکھی. ایک کتاب میں ساری ضعیف احادیث کو جمع کیا جو اس کے مطابق ضعیف تھیں، اور ایک کتاب میں ساری صحیح حدیث کو جمع کیا جو اس کے مطابق صحیح حدیث تھیں. اس کا نام لکھا کہ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ. اس کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا جو البانی کے نزدیک صحیح حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے. اور عام طور پر اس حدیث کا فقط اتنا ہی ٹکڑا پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، لیکن بندہ حقیر کی نگاہ میں یہ پوری حدیث سننے کے لائق ہے. اگر آپ آمادہ ہیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعلا بن مرہ ثقفی اس حدیث کا راوی ہے. وہ کہتا ہے کہ انہم خرجوا مع النبی الی طعام دعوا لہ، اصحاب رسول خدا کے ساتھ نکلے ایک دعوت پر، ایک دعوت طعام تھی جس میں رسول اللہ کو بھی دعوت دی گئی تھی، لہذا اصحاب نکلے. اچھا، اس سے پہلے کہ یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، ایک چھوٹی سی تمہید آپ سن لیجئے. وہ تمہید یہ ہے کہ دیکھیے، انسان ہمیشہ وہی بات نقل کرتا ہے کہ جو غیر معمولی ہو. جو معمول کی بات ہے وہ نقل نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ یہاں پر مجلس سن رہے ہیں، گھر جا کے کوئی پوچھے کہ وہاں بھائی کیسی مجلس تھی، تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں میں مجلس میں گیا تھا، وہاں پر عزا خانہ سجا ہوا تھا، ایک ممبر بھی رکھا ہوا تھا، ممبر پر ایک خطیب بیٹھا ہوا تھا، وہ مجلس پڑھ رہا تھا. تو سننے والا کیا بولے گا؟ بھائی یہ نہیں پوچھا ہے، یہ تو ہر مجلس میں ہوتا ہے. یعنی اس کو وہ بات معلوم کرنی ہے کہ جو غیر معمولی ہے، جو اس نے نہیں سنی ہے، جو معمول سے ہٹ کر بات ہے، اس کو وہ سننی ہے. لہذا نقل وہ بات کی جاتی ہے جو معمول سے ہٹ کر ہو. یہ بات آپ نے سن لی. اب فرض کیجئے کہ آپ نے اپنے گھر کسی کو دعوت دی ہو، اور اس دعوت میں ایک بزرگ شخصیت بھی ہو، اور ان کے ساتھ ان کا کوئی چھوٹا بیٹا یا چھوٹا نواسا یا پوتا بھی ہو.
اب آپ دیکھیں کہ وہ جو بزرگ شخصیت ہے وہ بار بار اپنے نواسے کو پیار کر رہے ہیں، بار بار اپنے نواسے کا بوسہ لے رہے ہیں، اپنے نواسے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اب کل کو آپ کو کوئی پوچھے کہ ہاں بھائی دعوت کا احوال کیا تھا، کیسی دعوت رہی، آپ کہے کہ ہاں دعوت دی تھی ایک شخصیت کو، ان کے ساتھ ایک نواسا آیا تھا، وہ نانا بار بار اپنے نواسے کا بوسہ لے رہے تھے اور اس کو خوش کر رہے تھے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کون سی کوئی نئی بات ہے؟ ہر نانا کو اپنے نواسے سے محبت ہوتی ہے، ہر دادا کو اپنے پوتے سے محبت ہوتی ہے، یہ نہیں پوچھا ہے تم سے، وہ بات بتاؤ جو کہ غیر معمولی ہے۔ تو غیر معمولی بات سننا چاہتا ہے انسان، اور غیر معمولی بات نقل کی جاتی ہے۔ یہ بات آپ نے سن لی۔ اب تیسری بات آپ سنیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عرب معاشرے میں عورتوں کی اور بچوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ عرب معاشرے میں عورتوں کی اور بچوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جائیداد میں تقسیم ہو جاتی تھی، یہ عورتوں کی ویلیو تھی۔ اور بچوں کی ویلیو یہ تھی کہ مرد توہین سمجھتا تھا کہ بچے کو گود میں لے لے۔ عرب معاشرے میں، اس وقت کے عرب معاشرے میں بچے کو گود میں لینا توہین سمجھا جاتا تھا، چاہے جائے کہ بچے کو پیار کرے، بوسہ دے، یعنی بوسہ دینا تو سمجھیں قیامت ڈھا دیا آپ نے، گود میں لینا ہی توہین ہے۔ اب اپنی بات کے اوپر دو شاہد آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ صحیح روایت نقل ہوئی، اقرا بن حابس انصاری رسول اللہ کا صحابی ہے۔ اس نے ایک دن رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ امام حسن مجتبیٰ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیا دے رہے ہیں؟ گود میں نہیں اٹھائے ہوئے، بوسہ دے رہے ہیں۔ جیسے دیکھا کہ بوسہ دے رہے ہیں تو کہا کہ ان لی عشرۃ من الولد، میرے 10 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 10 بیٹے۔ ما قبلت احدا منہم قط، 10 میں سے کسی ایک بیٹے کو بھی میں نے بوسہ نہیں دیا۔ یعنی یہ عیب سمجھا جاتا تھا عرب معاشرے میں بچے کو بوسہ دینا، کہ یا رسول اللہ آپ حسن مجتبیٰ کو بوسہ دے رہے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، 10 میں سے کسی ایک بیٹے کو بھی میں نے بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک روایت۔ اسی طریقے کی ایک دوسری روایت کہ ایک انصار میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول بوسہ دے رہے ہیں امام حسن کو، تو کہا کہ ان لی ابلا قد بلغ، کہ یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے جو بچپن سے جوانی کے عالم تک پہنچ گیا ہے، ما قبلتہ قط، میں نے اس عالم میں ایک بار بھی اس کا بوسہ نہیں لیا، ولادت سے لے کر جوانی تک، یعنی تقریباً 15 سال ہو گئے، 15 سال میں ایک مرتبہ بھی میں نے اپنے بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارأیتنی اذا کان اللہ نزع الرحمۃ من قلبک فما ذنبی، مجھے خبر دے کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے تو اس میں میرا گناہ کیا ہے۔ یہ 3 مقدمات آپ نے سن لیے، اب آپ روایت کو سنیے، وہ اصل روایت کہ یعلا بن مرہ ثقفی کہتا ہے کہ ہم رسول خدا کے ساتھ دعوت پر تھے، دعوت طعام پر تھے، کھانا تناول فرمایا، کھانا تناول فرمانے کے بعد اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبْ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي السَّكَّةِ، اب راوی کہتا ہے کہ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب یہ تو راوی کی ظاہری آنکھ تھی، ورنہ ان کو کھیل کود سے کیا سروکار۔ کہا کہ دیکھا کہ حسین ابن علی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ أَمَامَ الْقَوْمِ، اللہ کے رسول سب کے سامنے آگے بڑھے، یعنی سارے اصحاب کا مجمع ہے اور اصحاب کے مجمع کے درمیان اللہ کے نبی آگے بڑھے۔ کس لیے آگے بڑھے؟ تاکہ حسین ابن علی کو گود میں لے لیں۔ فَجَعَلَ الطِّفْلُ يَفِرُّ هَا هُنَا وَيَفِرُّ هَا هُنَا، اللہ کے رسول آگے بڑھتے تھے، بچہ کبھی ادھر بھاگتا تھا کبھی ادھر بھاگتا تھا۔ اب یہ بتانے والی بات ہے، یہ بتانے والی بات ہے، لیکن راوی نقل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ کام کسی بچے کے ساتھ نہیں ہوا مدینے میں جو فاطمہ کے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے۔
کہ اللہ کے نبی بڑھ رہے ہیں آگے، بچہ کبھی ادھر بھاگتا ہے، بچہ کبھی ادھر بھاگتا ہے. وَيُضَاحِكُهُ النَّبِي، اور اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، بچے کا قدم ہوتا ہے چھوٹا اور بڑے کا قدم ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے بڑا آسانی سے بچے کو پکڑ لیتا ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں بچہ خوش ہو رہا ہے تو آپ بچے کی خوشی کی خاطر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. یہی روایت کہہ رہی ہے وَيُضَاحِكُهُ النَّبِي، اللہ کے رسول اپنے نواسے کو ہنسا رہے تھے، یعنی آرام سے پکڑ سکتے تھے لیکن جان بوجھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے تاکہ بچہ خوش ہو. اب آپ بتائیے، اپنے ایمان سے بتائیے، یہ نقل کرنے والی بات ہے؟ ہمارے آپ کے معاشرے میں نقل کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن اس معاشرے میں نقل ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو راوی کے سامنے پیش آ رہا ہے، جس کو نقل کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ النَّبِي، اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کو پکڑ لیا. وَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ، اللہ کے رسول نے اپنا ایک ہاتھ حسین کی تھوڑی کے نیچے رکھا، وَالْأُخْرَى تَحْتَ قَفَاهُ، اور دوسرا ہاتھ بچے کے سر پہ رکھا. وَجَعَلَ فَاهُ فِي فَيْهِ، یہ کام کرنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے اپنا منہ حسین کے منہ میں دے دیا. فَقَبَّلَهُ، اور حسین کا بوسہ لیا. کتنی تفصیل سے بیان ہو رہی ہیں چیزیں، کتنی تفصیل سے بیان ہو رہی ہیں کہ بچہ کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول پکڑنا چاہتے تھے، بچے کو نہیں پکڑا، بچے کو خوش کرتے رہے، پھر یہاں تک کہ پکڑ لیا، پھر ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ سر کے پیچھے رکھا اور اپنے منہ کو حسین کے منہ میں دے دیا. فَقَبَّلَهُ، اور حسین کا بوسہ لیا. فقال، اور پھر فرمایا حسین منی وانا من الحسین. نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور آگے والا جملہ کیا ہے؟ احب اللہ من احب حسین. عجیب جملہ ہے زانی گرامی، ہے عجیب جملہ ہے واقعا. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے. یہ نہیں کہا کہ جو بھی اللہ سے محبت رکھتا ہوگا وہ حسین سے محبت رکھے گا، یہ نہیں کہا اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے. بھائی یہی تو جواب دیا تھا نا زمخشری نے، کہ جب اشکال کیا ابن تیمیہ نے اور محدث دہلوی نے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا میں مودت کو اختیار کرو. تو ابن تیمیہ کہتا ہے کہ المودت للقربہ ہونا چاہیے اگر محبت کے معنی میں ہو، یعنی میرے اقربا سے محبت اختیار کرو، مودت اختیار کرو. یا المودت من القربہ ہونا چاہیے، یا من ہونا چاہیے یا لام ہونا چاہیے. یہ فی القربہ کیوں کہا گیا؟ تو زمخشری نے کہا کہ اس وجہ سے فی القربہ کہا گیا کہ اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ کو محبت الہی کا مرکز قرار دے دیا. نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات. صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ احادیث نقل ہوئی ہیں لیکن آپ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے احادیث کی کتابوں میں جن احادیث میں شرح ہوئی ہے، اس حدیث کی شرح لکھی گئی ہے، انہوں نے کیا شرح کی ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کے رسول کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ کہ میں حسین کا نواسا ہوں، میں حسین کا نانا ہوں اور حسین میرا نواسا ہے، یہ سمجھانا چاہتے تھے؟ اصحاب میں سے کون نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نانا ہے، حسین نواسے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خونی رشتہ بیان نہیں ہو رہا تھا. یہ خونی رشتہ بیان، یہ الگ بات ہے کہ ان کے خونی رشتے بھی دنیا میں طے نہیں ہوئے ہیں.
وہ رشتے جو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں تھے. بھائی میں دنیا میں آیا ہوں, میرے اختیار میں نہیں ہے میرا باپ کون ہوگا. میں دنیا میں آیا ہوں, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کسی بھائی کو اختیار کروں, میں اپنے لیے کسی بہن کو اختیار کروں, میں اپنے لیے کسی ماں کو اختیار کروں. یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن زوجہ کا انتخاب تو میرے اختیار میں ہے نا. زوجہ کا انتخاب یہ ایک رشتہ ہے جو اللہ نے میرے اختیار میں رکھا ہے. کہا جاؤ اختیار کرو. بڑا تمہیں عیب محسوس ہوتا ہے ہمارے انتخاب پر, ہم دیکھتے ہیں تمہارا انتخاب کیسا ہے, تو جا کے انتخاب کرو. لیکن اس گھرانے میں تو یہ رشتہ بھی آسمان سے منتخب ہوا. نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ جب کئی افراد گئے سیدہ کا رشتہ لے کر, اللہ کے رسول نے منع کر دیا. کہاں میں منع کر دیا؟ علی کو آتے ہوئے دیکھا کہ علی جاؤ تم ذرا اب جا کے مانگ کے دیکھو. علی گئے, علی کو ہاں کہہ دی. علی واپس آئے, کہا کیا ہوا؟ کہا ہاں کہہ دی. کہا ہاں کہہ دی کہ کیسے ممکن ہے؟ دنیاوی اعتبار سے, دنیاوی اسٹیٹس کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں تھا, مال و دولت کے اعتبار سے. اور علی کون ہے جو اپنی زرہ بیچ کر فاطمہ کا جہیز تہیہ کرے گا؟ کہا ہاں کہہ دی. آئے رسول اللہ کے پاس, شکوہ کیا, یا رسول اللہ ہم نے فاطمہ سے ہاتھ مانگا, آپ نے منع کر دیا. علی کو آپ نے ہاں کہہ دی. اللہ کے رسول نے وہی جواب دہرایا جو اس موقع پر دہرایا تھا کہ جب سارے دروازے بند کر دیے, علی کا دروازہ کھلا رہا. جو جواب وہاں پہ دیا وہی جواب یہاں پہ دیا. کہا کہ میں نے نہ تم کو منع کیا, نہ میں نے فاطمہ کو علی کو ہاں کہی, اللہ نے تمہیں منع کیا, اللہ نے علی کو ہاں کہی. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ اشکال کیا تھا نہیں یا رسول اللہ, ساروں کے دروازے بند کرا دیے, علی کا دروازہ کھلا رہا. کہا نہ میں نے تمہارے دروازے بند کرائے, نہ میں نے علی کا دروازہ کھلا رکھا, اللہ نے تمہارے دروازے بند کروائے, اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا. تو یہ اس رشتے کا انتخاب بھی وہاں سے ہوا. تو یہ کون سا رشتہ ہے جو منیت کا رشتہ بیان ہو رہا ہے؟ اب شرح پڑھیں احادیث کی, اس میں لکھا ہوگا کہ کمال تعلق کو بیان کیا جا رہا ہے. بھائی کمال تعلق کا نام کیا ہے؟ اس کا کوئی نام بھی رکھا ہے, اس کے والدین نے نہیں رکھا ہے. کمال تعلق, یہ کیسا کمال تعلق ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ جو منیت کا رشتہ ہے یہ اللہ کے رسول نے فقط اہل بیت اطہار کے ساتھ قائم کیا. منیت کا رشتہ جناب سلمان کے ساتھ منا کا رشتہ ہے, منی کا نہیں ہے. سلمان و من اہل البیت, اور وہ بھی ایک طرفہ ہے. یہ نہیں کہا کہ سلمان و من اہل البیت ونحن منہ, نہیں. علی منی وانا من, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. حسن منی وانا من, میں حسن سے ہوں, حسن مجھ سے ہے. حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو یہ کون سا رشتہ تھا؟ یہ وہی رشتہ تھا جو آیہ تطہیر میں بیان ہوا. آیہ تطہیر میں کیا بیان ہوا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ علیہ محمد. فقط و فقط اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم اہل بیت سے رزق کو دور کر دیا جائے. اہل البیت
بیت کہتے ہیں ایک گھر کو، اس کی جمع ہے بیوت. بیوت اس سے پہلے والی آیت میں بھی جمع کا صیغہ ہے، اس کے بعد والی آیت میں بھی جمع کا صیغہ ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے رسول کی زوجات اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. یہ آیت تطہیر سے بالکل متصل آیت ہے، اور اس کے جو بعد والی آیت ہے اس میں بھی جمع کا صیغہ ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے رسول کی زوجات یاد کرو اس چیز کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جائے. تلاوت کی جائے تمہارے گھروں میں. یہ نہیں کہا کہ وہ جو تمہارے گھر میں نازل ہو، نازل ہونے والا گھر اور ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آیات کے نازل ہونے والا گھر اور ہے، اور آیات میں تلاوت کیے جانے والا گھر اور ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے صاحبان ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو. جمع کا صیغہ ہے، تینوں آیت میں جمع کا صیغہ ہے، لیکن آیت تطہیر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ نہیں کہا کہ اہل البیوت. اہل البیوت نہیں کہا، اہل البیت کا. تو وہ کون سے گھر ہیں اور یہ کون سا گھر ہے؟ وہ نبی کے گھر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو. نبی کا گھر الگ ہے، نبوت کا گھر الگ ہے. نبی کے گھر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نبی کے گھر بہت سارے ہو سکتے ہیں، جتنی زوجات اتنے حجرے، وہ سارے کے سارے نبی کے گھر، سب کی نسبت نبی کی طرف ہے. کہیں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ نے ہبہ کر دیے تھے، کہا نہیں نبی کے گھر ہیں یہ. صحیح ہے تم رہو، لیکن گھر کس کے ہیں؟ بیوت النبی، نبی کے گھر ہیں. وہ سارے کے سارے گھر نبی کے ہیں، لیکن نبوت کا گھر ایک ہی گھر ہے جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے. یہ رشتہ بیان ہو رہا ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ جب ولید نے کہا کہ یزید بیعت چاہتا ہے تو سرکار سید الشہداء نے کیا کہا تھا؟ انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھرانے والے ہیں. ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. ومختلف الملائکہ، ہم وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر ملائکہ کی رفت و آمد رہتی ہے. تو مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، میں ہوں حسین ابن علی. حسین نے اس منیت کے رشتے کو بیان کیا. انا اہل بیت النبوہ، مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے کس کی؟ یزید کی. کون ہے یزید؟ شارب الخمر، شراب پینا والا ہے. فاسق، فاسق و فاجر ہے. قاتل و نفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے. کہاں یزید، کہاں حسین ابن علی؟ بلایا گیا رات کے پہر میں. سید الشہداء بنی ہاشم کے نوجوانوں کو لے کر نکلے اور دربار کے باہر کھڑا کر دیا کہ دیکھو جیسے ہی میری آواز بلند ہو تلواریں نیام سے نکال کر اندر داخل ہو جانا. بنی ہاشم کے نوجوان دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اندر ولید نے امیر شام کے مرنے کی خبر سنائی اور اس کے بعد بیعت کا مطالبہ کیا. امام حسین اس وقت کوئی جھگڑا نہیں چاہتے تھے. کہا کہ یہ رات کا پہر ہے، جب صبح ہوگی، جب سب سے بیعت طلب کی جائے گی تو اس وقت دیکھ لیں گے ہم کیا ہوتا ہے. یہ کہہ کر فاطمہ کا لال مڑنے لگا. کتنے میں پیچھے سے مروان نے آواز دی. ولید سے کہا کہ اے ولید، اگر آج حسین بچ کر نکل گئے تو پھر کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے.
اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ علی کے بیٹے کو جلال آیا اور ایک جملہ کہا، انت تقتلنی ابن الزرقاء ام ہوا، اے نیلی آنکھ والے کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید مجھے قتل کرے گا؟ آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے نوجوان ایک مرتبہ دربار میں داخل ہوئے، اور روایت کہتی ہے کہ پہلا شخص جو دربار میں داخل ہوا علی کا بیٹا عباس ابن علی، اور اس کے پیچھے حسین کا بیٹا علی اکبر۔ میں کہوں گا عباس، علی اکبر، ابھی 28 رجب ہے، جب عصر عاشور ہوگی نا تو فاطمہ کا لال ایک ایک کو صدا دے گا، اے میرے جانثارو اٹھو، دیکھو تمہارا سردار کس قدر غریب ہو گیا۔ ارے عجب نہیں نہر فرات پر پڑا ہوا ایک لاشا تڑپ اٹھے کہ ہائے عباس پر یہ کیا دل آ گیا کہ حسین پکارے اور عباس مدد نہ کر پائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین دولت قدے پر واپس تشریف لائے اور ایک مرتبہ ودا کے لیے اپنے نانا کی قبر پہ گئے، اور 3 بار حسین نے اپنے نانا کی قبر کو ودا کیا۔ قبر کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، سلام کیا، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، انا حسین ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں علی کا بیٹا حسین ہوں، کہا میں فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں۔ فرخ کا وابن فرختک، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں وہ ہستی ہوں کہ جس کو آپ نے اپنی امت میں پیچھے چھوڑا تھا۔ فاشہدہم، پس آپ ان پر گواہ رہیے۔ کس بات پر گواہ رہیے؟ ضیعونی، انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، وخالفونی، میری مخالفت کی اور رعایت نہیں کی۔ یا رسول اللہ، یہ مدینہ کے جس کے گلیوں میں آپ مجھے کھلایا کرتے تھے، یہ مدینہ کے جس کی گلیوں میں آپ میرے لیے ناکہ بنا کرتے تھے، یہ مدینہ کے جس کا ذرہ ذرہ مجھ سے واقف ہے، یہ مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یا رسول اللہ، آپ کا حسین جا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ جب ودا کیا امام حسین نے تو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے رسول اللہ کو مخاطب کیا، اللہ کو مخاطب کیا کہ اے پروردگار، یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، اور جو امر مجھے درپیش ہوا ہے اس کے متعلق تو بہتر جانتا ہے، اور تو بہتر جانتا ہے کہ میں فقط معروف کو پسند کرتا ہوں اور منکر کا انکار کرتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے روایت کہتی ہے کہ حسین ابن علی نے نانا کی قبر پر اپنا رخسار رکھا اور روتے 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 حسین کی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ خواب میں اپنے نانا کو دیکھا، پریشان حال ہیں، ایک طرف جبرائیل ہیں، ایک طرف میکائیل ہیں، ملائکہ کے لشکر میں رسول اللہ تشریف لائے۔ کہا حسین، میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تو اپنے خون میں نہلایا جائے گا، حسین میں دیکھ رہا ہوں تیری قتل گاہ کو، حسین میں دیکھ رہا ہوں تیرا لاشا پامال کیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اپنی قبر میں پاس بلا لیجئے۔ کہا نہیں حسین، یہ امتحان ہے، یہ عہد الہی ہے، اس میں تو پورا اترنا ہوگا۔ حسین نے نانا کی قبر سے ودا کیا، اس کے بعد اپنی ماں کی قبر پر تشریف لائے اور ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں، اے ماں حسین پر تیرا سلام ہو، وہ حسین جسے چکی پیس پیس کر تو نے پالا تھا، اس حسین کا تجھ پر سلام ہو۔ قبر سے آواز آئی، وعلیکہ السلام یا شہید الام، یا مظلوم الام، یا غریب الام، اے فاطمہ، اے ماں کے غریب لال، اے ماں کے مظلوم بیٹے، تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام ہو۔
اس کے بعد ماں بیٹے میں کیا باتیں ہوئی نقل تو نہیں ہوئی، لیکن زبان حال یہ ہے کہ حسین نے کہا ہوگا اماں میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اماں یہ وہی مدینہ ہے نا کہ جہاں پر میں کھیلا کرتا تھا، یہ مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ارے عجب نہیں قبر سیدہ سے صدا آئی ہو حسین تو اکیلا نہیں جا رہا، جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں تیرے پیچھے پیچھے ہوگی۔ حسین تیری ماں اس وقت بھی تیرے ساتھ ہوگی جب شمر تیرے سینے پر سوار ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے بھائی کی قبر کو ودا کیا اور ایک مرتبہ دولت قدے پر تشریف لائے۔ راوی کہتا ہے کہ میں مدینے میں داخل ہوا، دیکھا کہ مدینے کی فضا بہت اداس ہے۔ پوچھا کہ کیا ہوا ہے مدینے میں؟ کہا تجھے نہیں معلوم رسول کا نواسہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کہا اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ دوڑ کر آیا محلہ بنی ہاشم میں۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ حجرے سے ایک بی بی نکلتی ہے، اس کے ساتھ ایک نوجوان نکلتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ بی بی کون ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ تو بتانے والا بتاتا ہے کہ یہ حسن کی بیوہ ہے۔ اس کے ساتھ جو نوجوان ہے حسن کا یتیم بیٹا قاسم ہے۔ پھر ایک بی بی نکلتی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک نوجوان نکلتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے، اس کے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ جو بی بی نکلی ہے یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے، اور اس کے ساتھ جو نوجوان ہے وہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ اتنے میں بیبیاں نکلتے جاتی ہیں اور میں پوچھتا جاتا ہوں کہ یہ کون بی بی ہے، یہ کون بی بی ہے؟ اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہر بی بی نکل رہی تھی، حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب جو بی بی برآمد ہوئی حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ 18 بنی ہاشم نے جھرمٹ بنایا۔ 18 بنی ہاشم کے جھرمٹ میں حسین نے اپنی بہن زینب کو سوار کیا۔ کہا کہ یہ بی بی کون ہے؟ علی کی بیٹی زینب ہے۔ علی کی بیٹی زینب کا یہ احترام کہ سارے بنی ہاشم مل کر زینب کو سوار کریں گے، مگر ہائے 11 محرم کو وہ علی کی بیٹی زینب ایک مرتبہ مقتل میں دیکھے گی اور پکارے گی قاسم، ارے اہل عباس آؤ زینب کو سوار کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.